السلام علیکم فلائنگ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے دوستوں، آج ہماری منزل انڈیا کی ایک ریاست اتر پردیش ہے۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ 2 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ اتر پردیش انڈیا کی سب سے گنجان آباد ریاست بھی ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 2,43,290 مربع کلومیٹر ہے۔ اس سے پہلی دفعہ 1 اپریل 1937 کو انگریز کے دور حکومت میں ریاست کا درجہ دیا گیا۔ یو پی کل 18 ڈویژنز اور 75 اضلاع پر مشتمل ہے۔ اتر پردیش کے بارے میں مزید دلچسپ معلومات جاننے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اتر پردیش، جسے مختصر الفاظ میں یو پی بھی کہا جاتا ہے، یہاں کا دارالحکومت لکھنؤ جبکہ سب سے بڑا شہر الہ آباد ہے۔ اتر پردیش ہندوستان کی وہ ریاست بھی ہے جہاں سے انڈیا کے سب سے زیادہ وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، اندرا گاندھی، اٹل بہاری واجپئی کو ملا کر ہندوستان کے 8 وزیر اعظم اتر پردیش سے منتخب ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز اسی ریاست سے ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی۔ یہاں پر ہندوستان کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے زیادہ تعداد میں ہندو، جن کی تعداد کل آبادی کا 79%، دوسرے نمبر پر مسلمان کل آبادی کا 19%، اور دیگر مذاہب میں کرسچین، سکھ، بدھ مت اور جین مت کو ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ 9 نومبر سن 2000 کو ایک علاقے کو یو پی سے الگ کر کے ایک نئی ریاست اتراکھنڈ کے نام سے بنائی گئی۔ لکھنؤ، بنارس، آگرہ، الہ آباد، کانپور، میرٹھ اور علی گڑھ یہاں کے کچھ اہم شہر ہیں۔ علی گڑھ تعلیم، تہذیب اور تمدن کا شہر۔ سر سید احمد خان کے خوابوں کی تعبیر، پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلاتا ہوا یہ شہر علی گڑھ۔ تعلیم کے علاوہ علی گڑھ شہر پوری دنیا میں یہاں کے بنائے ہوئے تالوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے بنائے ہوئے تالے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ملک کے 2 بڑے دریاؤں گنگا اور جمنا کے درمیان بسا ہوا یہ شہر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ملک کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک بھی اسی شہر سے گزرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے یہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اتر پردیش میں کافی زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ ریاست کی سرکاری زبان اردو ہے۔ یو پی کی باؤنڈریز 9 ریاستوں سے ملتی ہیں۔ اس کے مغرب میں راجستھان، شمال مغرب میں ہریانہ، ہماچل پردیش اور دہلی، شمال میں نیپال اور اتراکھنڈ، مشرق میں بہار، جنوب میں مدھیہ پردیش اور جنوب مشرق میں جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ واقع ہیں۔ ہندی میں اتر اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام اتر پردیش پڑا۔ 1836 سے 1858 تک یہاں کا دارالحکومت آگرہ رہا۔ جین اور بدھ مت کو ماننے والوں کے لیے اتر پردیش بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ گوتم بدھ نے یہیں جنم لیا تھا اور یہیں گوتم بدھ نے آخری سانسیں بھی لی تھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایک سکول میں بچوں کی تعداد یو پی کے شہر لکھنؤ میں موجود ہے۔ اس سکول کا نام سٹی مونٹیسری سکول ہے۔ یہاں پر 52,000 کے لگ بھگ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا سکول ہونے کی وجہ سے اس سکول کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی نام شامل کیا جا چکا ہے۔ اتر پردیش بھارت میں سب سے زیادہ سکولوں کی تعداد موجود ہے۔ یہاں 8 لاکھ سے زائد سکول موجود ہیں۔ سیاحتی لحاظ سے بھی اتر پردیش کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل بھی واقع ہے۔ یہ محل سن 1632 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یادگار کے طور پر بنایا۔ یہ محل 42 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں مسجد، گیسٹ ہاؤس اور باغیچہ شامل ہیں۔ تاج محل کی تعمیر سن 1653 میں مکمل ہوئی۔ ہر سال یہاں دنیا بھر سے 8 ملین سے زائد سیاح سفر کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ آگرے کا قلعہ بھی ایک مشہور اور دیکھنے کے قابل جگہ ہے۔ یوپی کا دارالحکومت لکھنؤ اپنے مزیدار کھانوں اور سیاحتی مقامات کے لحاظ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر بڑا امام باڑہ اور چھوٹا امام باڑہ کافی مشہور ہیں۔ ایشیا کے سب سے بڑے پارکوں میں شمار ہونے والا جینیشور مشرا پارک لکھنؤ شہر میں واقع ہے۔ اگر بالی ووڈ کی بات کی جائے تو امیتابھ بچن، لارا دتا، راج پال یادو، انوشکا شرما، دیشا پٹنی، نصیر الدین شاہ اور نواز الدین صدیقی جیسے کئی دیگر سپر سٹارز کا تعلق اتر پردیش سے ہے۔ یوپی کی اکانومی انڈیا کی ریاستوں میں 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ یوپی میں اگر انسانی آبادکاری کے آثار دیکھیں تو 70,000 سے 80,000 سال پہلے یہاں انسان آباد تھا۔ 1500 قبل از مسیح میں یہاں قدیم بر صغیر پاک و ہند انڈس تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں جب مغل بادشاہ بر صغیر پاک و ہند میں حکومت کر رہے تھے تو اتر پردیش مسلمان بادشاہوں کا تعلیمی، تہذیبی و ثقافتی گڑھ ہوا کرتا تھا۔ 1540 عیسوی میں جب شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے اتر پردیش کو مغلوں سے چھین کر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری بھی یہاں قابض رہا۔ 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب پورے ہندوستان پر قبضہ کیا تب یوپی بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اتر پردیش کی دھرتی ہمیشہ سے ہی سونا اگلنے والی تھی۔ اتر پردیش بھارت کی ایک ایسی ریاست ہے جو بھارت میں اگر کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو یہ ریاست سب سے زیادہ شہ سرخیوں میں رہتی ہے۔ اگر آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو اتر پردیش چائنا، ہندوستان، امریکہ، انڈونیشیا، برازیل اور پاکستان کے بعد دنیا کا 7واں بڑا ملک بن سکتا ہے۔ اتر پردیش بھارت میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والی ریاست بھی ہے۔ یوپی بھارت کی مجموعی آبادی کے 1/3 حصے کو گندم فراہم کرتا ہے۔ اتر پردیش سالانہ 1350 لاکھ ٹن گنا پیدا کرتا ہے۔ ان گنوں کو اگر جوڑ کر بچھایا جائے تو زمین سے چاند اور چاند سے زمین 700 دفعہ راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا میلہ اتر پردیش کمبھ کے مقام پر ہوتا ہے۔ تقریباً 1 کروڑ لوگ کمبھ میلے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یوپی کی سیاحت کی آمدنی انڈیا کی دیگر 20 ریاستوں کی کل سیاحتی آمدن سے بھی زیادہ ہے۔ اتر پردیش میں کل 742 سیاحتی مقامات ہیں۔ اگر ایک دن میں ایک مقام دیکھا جائے تو پھر بھی اتر پردیش دیکھنے میں 2 سال سے زائد عرصہ لگ جائے گا۔ دنیا بھر میں مشہور ڈانس کتھک یوپی سے ہی نکلا تھا۔ یوپی کے شہر کانپور میں دنیا کا سب سے بڑا ہولی کا فنکشن منایا جاتا ہے۔ یہ فنکشن ایک دن کی بجائے پورے 10 دن چلتا ہے، جس میں شریک ہونے کے لیے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو ہندوستان کی ریاست یوپی کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔